بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کیے گئے واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ دوستو، آج سے ہم ایک نیا فارمیٹ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل اچھی خبریں کورونا کی وجہ سے بہت ہی کم آ رہی ہیں۔ ہر طرف کورونا کی ہی خبریں بکھری پڑی ہیں اور اب ساتھ ویکسین کی بھی شروع ہو چکی ہیں اور باقی تمام خبریں کہیں گم ہو کے رہ گئی ہیں۔ خبریں تو بہت ہوتی ہیں لیکن اس میں کوئی خاص جان نہیں ہوتی، کچھ بور ہوتی ہیں تو کچھ انتہائی بور، جس سے مجھے کافی تنقید سننی پڑتی ہے اور کافی صارفین چینل چھوڑ کر بھی جا چکے ہیں۔ اور سم ٹائم مجھے فائل مکمل کرنے کے لیے پرانی خبریں ریپیٹ کرنا پڑتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ چینل بند ہو جائے، بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو وہ خبریں سناؤں جو ہمارے اس چینل میں آپ کی طرف سے سب سے زیادہ پسند کی گئی تھیں۔ اگر آپ کو یہ فارمیٹ پسند آتا ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر کورونا کی بور خبروں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ چینل کب تک چلتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ یہ صرف شام والی خبروں کا فارمیٹ چینج کیا ہے، صبح والا فارمیٹ ویسا ہی رہے گا جیسا کہ چل رہا ہے۔ جرمنی نے ہائیڈروجن سے چلنے والی گاڑیوں کے لیے ٹوتھ پیسٹ جیسا سرمئی پاور پیسٹ ایجاد کر لیا ہے، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ روایتی بیٹری کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ توانائی ذخیرہ کر سکتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے آپس میں ملنے سے پانی بنتا ہے اور توانائی خارج ہوتی ہے، جسے بجلی میں تبدیل کر کے مختلف کام لیے جاتے ہیں۔ دنیا کے بیشتر ایندھنی ذخیرہ خانے یعنی فیول سیلز اسی اصول پر کام کرتے ہیں، لیکن ان میں ہائیڈروجن کو خصوصی سلنڈروں میں کرہ ہوائی سے 700 گنا زیادہ دباؤ پر محفوظ رکھنا پڑتا ہے، جو نہ صرف بہت مشکل بلکہ انتہائی مہنگا سودا بھی ہے۔ جرمنی کے ماہرین نے پاور پیسٹ کی شکل میں یہ مسئلہ حل کیا ہے۔ پاور پیسٹ کو عام دباؤ اور درجہ حرارت پر بآسانی محفوظ کیا جا سکتا ہے، جس کی بدولت یہ بڑی گاڑیوں کے علاوہ آلودگی سے پاک موٹر سائیکلوں تک میں استعمال ہونے کے قابل ہے۔ اس کے علاوہ یہ 250 ڈگری سینٹی گریڈ کی شدید گرمی تک کو برداشت کرتے ہوئے قابل استعمال حالت میں رہ سکتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر میگنیشیم ہائیڈرائڈ کہلانے والا ایک کیمیائی مرکب ہے، جسے 350 ڈگری سینٹی گریڈ اور کرہ ہوائی سے 5 تا 6 گنا زیادہ دباؤ پر ہائیڈروجن اور میگنیشیم کو آپس میں ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ آخری مرحلے پر اس میں ایک دھاتی نمک اور ایسٹر نامی ایک آرگینک کیمیکل شامل کر کے اسے سرمئی ٹوتھ پیسٹ جیسی شکل دی جاتی ہے۔ پاور پیسٹ سے توانائی حاصل کرنے کے لیے ایک خاص نظام کے تحت اسے ایک چیمبر میں پہنچا کر پانی کے ساتھ اس کا کیمیکل ری ایکشن کروایا جاتا ہے، جس سے ہائیڈروجن گیس خارج ہوتی ہے۔ یہاں سے یہ ہائیڈروجن گیس ایک فیول سیل میں پہنچا دی جاتی ہے، جہاں اسے آکسیجن کے ساتھ ملا کر پانی بنایا جاتا ہے، جس سے حرارت کی شکل میں توانائی خارج ہوتی ہے۔ پھر اسی حرارت کو بجلی میں تبدیل کر کے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اب تک پاور پیسٹ کو تجرباتی طور پر چھوٹی موٹر سائیکلیں چلانے میں استعمال کیا جا چکا ہے۔ اس سال کے اختتام تک پاور پیسٹ کی تجارتی پیداوار شروع کر دی جائے گی اور یہ سلنڈروں کی شکل میں دستیاب ہوگا، جو موجودہ پیٹرول پمپس پر رکھوائے جائیں گے۔ پاور پیسٹ سلنڈر خالی ہونے پر اسے پیٹرول پمپ پر جا کر واپس کیا جا سکے گا اور اس کے بدلے بھرا ہوا سلنڈر خریدا جا سکے گا۔ صاف ستھری توانائی کے حوالے سے پاور پیسٹ کو ایک انقلابی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ مثلاً امریکی ماہرین نے اعتراض کیا ہے کہ پاور پیسٹ کی تیاری پر کتنی توانائی صرف ہوگی اور کتنے اخراجات آئیں گے، اس بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، اب تک یہ بھی معلوم نہیں کہ اس سے خارج ہونے والی آلودگی پر کیسے قابو پایا جائے گا، جبکہ یہ معاملہ بھی واضح نہیں کہ استعمال شدہ پاور پیسٹ کو کس طرح تلف کیا جائے گا۔ بہرحال تمام اعتراضات ایک طرف، لیکن یہ بہرحال حقیقت ہے کہ ہائیڈروجن کو محفوظ کرنے کا عمل آسان بنانے میں پاور پیسٹ کا تصور بلا شبہ ایک اچھوتی اور منفرد پیش رفت ہے۔
یورپ میں ہونے والی ایک ابتدائی طبی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مخصوص سبزیوں کے استعمال اور کورونا سے اموات کی کم شرح کے درمیان تعلق موجود ہے۔ تحقیق میں اشارہ دیا گیا ہے کہ بند گوبھی اور کھیرے کے استعمال کی مقدار روزانہ کی بنیاد پر معمولی اضافہ بھی کسی ملک میں کورونا سے اموات کی شرح بالترتیب 13.6% اور 15.7% تک کمی لانے میں مدد دے سکتی ہے۔ تاہم دیگر سبزیوں میں اس بیماری کے خلاف لڑنے میں مدد دینے والے فوائد نظر نہیں آ سکے۔ فرانس کی مونٹ پیلائر یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ بیلجیم، برطانیہ، اسپین، اٹلی، سویڈن اور فرانس میں کورونا سے اموات کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ تھیں۔ مثال کے طور پر بیلجیم میں ہر 10 لاکھ میں سے 800 سے زیادہ افراد اس بیماری سے جاں بحق ہو رہے تھے۔ تحقیق کے مطابق ان ممالک میں اموات کی شرح پر اثر انداز ہونے والے عوامل جیسے لاک ڈاؤن کے نفاذ میں تاخیر اور موسم اثر انداز ہوئے، مگر ان سب ممالک میں ایک چیز مشترک تھی کہ وہاں بند گوبھی اور کھیرے غذا کا بڑا حصہ نہیں تھے۔ فرانس میں اوسطاً ایک فرد روزانہ 1 گرام بند گوبھی کو استعمال کرتا ہے، جبکہ دیگر 5 ممالک میں یہ اوسط 5 گرام سے بھی کم تھی۔ اس کے مقابلے میں یورپی ملک لٹویا میں یہ اوسط 30 گرام کے قریب تھی، جہاں کورونا سے اموات کی شرح دنیا میں کم ترین سطح پر تھی۔ ایسا ہی رجحان کھیروں کے استعمال میں بھی دریافت ہوا ہے۔ قبرص میں بند گوبھی اوسطاً ایک فرد روزانہ 30 گرام سے زیادہ کھیرے کھا جاتا ہے، اور وہاں بھی کورونا سے اموات کی شرح لگ بھگ لٹویا جتنی ہی تھی۔ نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کی غذا میں کھیروں اور بند گوبھی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، وہ کورونا سے لڑنے کے لیے زیادہ بہتر طور پر تیار ہوتے ہیں۔ طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ دانت برش نہ کرنے والے افراد کو منہ اور پیٹ کے کینسر لاحق ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔ امریکہ کی بوسٹن یونیورسٹی میں ہونے والی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دانت برش کرنا نہ صرف صحت کے لیے اچھا ہے، بلکہ جو لوگ یہ کام دن میں ایک بار بھی نہیں کرتے، وہ موذی مرض کینسر سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق دانت صاف نہ کرنے کی وجہ سے مسوڑوں کی بیماری ہوتی ہے، جو منہ کے کینسر کے خطرات کو بڑھا دیتی ہے، جبکہ پیٹ کا کینسر بھی اسی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ تحقیق میں شامل ہونے والے 52% افراد ایسے تھے جن کو مسوڑوں کی بیماری تھی، اور ان کے کینسر سے متاثر ہونے کے خطرات زیادہ تھے۔ ماہرین نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کم از کم دن میں ایک بار اپنے دانت ضرور صاف کریں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر کا کہنا ہے کہ دانت نہ صاف کرنے کی وجہ سے جگر کے کینسر کا خطرہ 52% تک بڑھ جاتا ہے۔ سابق صدر باراک اوباما نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے اپنے دور صدارت کے کچھ دلچسپ واقعات بھی بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک باراک اوباما کی چوری چھپے سگریٹ پینے کی عادت سے متعلق تھا، جو بالآخر پکڑی گئی۔ باراک اوباما لکھتے ہیں کہ جب وہ صدر تھے تو ان سے اس کے متعلق بہت پوچھ گچھ کی جاتی تھی، لیکن وہ کبھی آن کیمرہ نہیں پکڑے گئے۔ تاہم بالآخر ان کی بیٹی نے انہیں پکڑ لیا۔ اس کے بعد ان کو یہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنی پڑی۔ بیلجیم پولیس نے 5 ایسے شر پسندوں کو گرفتار کر لیا ہے جو قرآن مجید کو شہید کر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ان افراد کا تعلق ڈنمارک کے دائیں بازو کے گروہ سے ہے، جنہیں حراست میں لینے کے بعد ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ اس گروہ کا سربراہ پیلوڈن ہے، جو ڈنمارک میں اسلام مخالف سرگرمیوں میں مصروف ہے اور مسلم تارکین وطن کے شدید خلاف بھی ہے۔ اس سے قبل فرانس کی حکومت نے بھی پیلوڈن کو گرفتار کر کے بے دخل کر چکی ہے۔ پیلوڈن اور اس کے گروہ کو جرمنی میں بھی نفرت پھیلانے والا قرار دیا جا چکا ہے۔ آپ جب بھی پیزا آرڈر کرتے ہیں، ڈبے میں پیزے کے درمیان پلاسٹک کی ایک چیز رکھی ہوتی ہے، جس کے متعلق عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ڈبے کے ڈھکن کو پیزے کے ساتھ مس ہونے سے بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ تاہم گزشتہ دنوں ایک ٹک ٹاک صارف نے اپنی ویڈیو میں پلاسٹک کی اس چیز کا ایسا حقیقی استعمال بتایا کہ ہر کوئی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس ٹک ٹاک صارف نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ آج تک لوگ پیزے کے ڈبے میں موجود اس چیز کا اصل مقصد ہی نہیں جان سکے۔ اس کا مقصد ڈبے کے ڈھکن کو پیزے کے ساتھ مس ہونے سے بچانا نہیں، بلکہ آپ کے ہاتھ کو پیزے کے دوسرے ٹکڑے کو لگنے سے بچانا ہے۔
جب آپ پیزے کا ایک ٹکڑا کھانے کے لیے اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پیزے کے دوسرے ٹکڑوں پر ہاتھ رکھنا پڑتا ہے۔ پلاسٹک کی یہ چیز دراصل اس مقصد کے لیے رکھی جاتی ہے کہ آپ پیزے کے دوسرے ٹکڑوں پر ہاتھ رکھنے کی بجائے اس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ کر دبائیں اور اپنا ٹکڑا توڑ کر کھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کئی غذائیں دوا کی بھی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات کوئی غذا کھا لینے سے خلاف توقع لاحق بیماری جاتی رہتی ہے یا کم از کم افاقہ ضرور ہوتا ہے۔ خراب گلا اور کھانسی اسی کیفیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا شہد استعمال کیجیے۔ شہد میں موجود جراثیم کش اور اسے مؤثر غذا بنا ڈالتی ہے۔ شہد خصوصاً خراب گلا درست کرتا اور کھانسی کو مار بھگاتا ہے۔ ایک پیالی نیم گرم چائے میں 2 چھوٹے چمچ شہد ملائیے اور پی جائیے۔ یہ نسخہ ہر 2-3 گھنٹے بعد استعمال کیجیے، صحت یاب ہو جائیں گے۔ شہد کو آپ دہی، سلاد اور مختلف غذاؤں یا مشروبات میں بھی ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈپریشن بیماری انسان کو عموماً اس وقت چمٹتی ہے جب جسم میں ایک خلیاتی مادے سیروٹونین کی کمی واقع ہو جائے۔ یہی نیورو ٹرانسمیٹر ہمارا موڈ کنٹرول کرتا اور گھبراہٹ اور بے چینی کو مار بھگاتا ہے۔ سیروٹونین کی مقدار بڑھانے اور اسے قابو کرنے کے لیے کاربوہائیڈریٹ کے اچھے گروپ میں شامل غذائیں کھائیں۔ ان غذاؤں میں آلو اور گندمی چاول شامل ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو چند دن روزانہ 1 پیالے گندمی چاول تناول کیجیے، افاقہ ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد ہزارہا مرد و زن اپنے سینے یا معدے میں جلن محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیفیت مختلف وجوہ کی بنا پر جنم لیتی ہے۔ اس سے بچنے کا ایک علاج ریشے یعنی فائبر والی غذائیں زیادہ کھانا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ریشہ غذا کو نظام ہضم سے جلد گزار کر نکال باہر کرتا ہے۔ یوں نظام ہضم میں موجود تیزابوں کو موقع نہیں ملتا کہ وہ غذا سے تعامل کر کے کچھ گڑبڑ کریں، جن میں سینے کی جلن بھی شامل ہے۔ ریشے سے بھرپور غذاؤں میں ثابت اناج، پھلیاں، بیریاں، مٹر، چنا، السی کے بیج، ناشپاتی اور امرود شامل ہیں۔ یہ سبھی غذائیں پیٹ کی مختلف بیماریوں میں افاقہ پہنچاتی ہیں۔ انسانی جسم میں مخصوص پروٹینی مادہ کولاجن کم پڑ جائے تو جلد اپنی لچک کھو بیٹھتی ہے، تب اس میں جھریاں بھی پڑنے لگتی ہیں۔ لہذا جلد یا سکن کو لچکدار بنانے کی خاطر اس مادے کی جسم میں موجودگی ضروری ہے۔ ہمارے بدن میں وٹامن سی کولاجن پیدا کرتا ہے، لہذا روزمرہ کھانے میں ایسی غذائیں مثلاً ہری مرچ، امرود، شکرقندی، لیموں، لیچی وغیرہ شامل کیجیے جس میں وٹامن سی کثیر تعداد میں ملتی ہے۔ انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے وہ بینائی کے ایک اہم مرض ماکولر ڈی جنریشن کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اس مرض میں نظر دھندلا جاتی ہے۔ تاہم انسان گوبھی اور سبز پتوں والی دیگر سبزیاں کھاتا رہے تو اس مرض سے بچ سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مذکورہ سبزیوں میں سانتھوفائل مادہ ملتا ہے۔ یہی مادہ نہ صرف سبزیوں کو سبز رنگ عطا کرتا ہے بلکہ انسان کو ماکولر ڈی جنریشن سے بھی نجات دلاتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔